عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتوا لکھتے تھے. رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا. میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے. فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا. فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا. علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا. عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے. میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل. عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں. اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا. اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں. میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ مالک ہے. کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا. کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے. آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا. Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا. ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے. سبحان اللہ. جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند. جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند. جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند. جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے.
उस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिब इल्म भी बुलाओ। चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है, मौलाना ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखिला तो मिलना नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। आज कुरान याद आया, इसका मतलब तो यह हुआ कि ये कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी, हवाई, तमाम सवारियां, तमाम सब्जी तरकारी, फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। पढ़ना चाहिए जी, बड़ा सवाब है जी, बड़ा सवाब है जी। जितना कुरान पढ़े सो कबर कर। अकल नहीं रहती आदमी में बात करने की। अब यही वजह है ना, अकल ठिकाने नहीं। समझो का ये जो मौलवी है ना, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने? हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी 8वें दिन खत्म दिलाया करता था, हम साल में भी नहीं दिलवाता। यह हमारा नुकसान नहीं। जो पहले 7 मिठाई पे खत्म दिलवाया करता था, अब गुड़ के चावलों पे खत्म दिलवाता है। हमारा नुकसान नहीं। पहले कौरमे पे खत्म आया करता था, अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते हैं आलू, मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें बेअक्लपन में आदमी करता है। जब अकल सलीम नहीं रहती, उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुद खुदा कहता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। और फरमाया, वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान ज़िन्नुरैन, ये अली मुर्तज़ा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बात न करो, अपनी करो, मेरा फैसला सुन लो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राजी, ये मुझसे राजी। तुम बीच में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? उनका देखो ना जी, फारूक आजम ने, सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया, फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर हम था, जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तरादात। और कोई हो, मैं तमाम के तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को दलील और खार समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो?
تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہن والا؟ پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لیا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لیا ہے، تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! پتہ نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک، اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا۔ ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام و نوجوان سے یہود و نصارا عیسائی لوگ
2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا، سارے بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، نو عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو۔ بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بیٹھ کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی، یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی،
یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیمی رحمتullah علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا, اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا. بنارس کی سرزمین پر جب آپ بنارس جائیں گے, بنارس کوئی آسمانوں پر تو نہیں ہے نا, بنارس تو زمین کے اوپر ایک شہر ہے. جب آپ بنارس جائیں گے تو آپ بنارس جا کر کے کسی سے پوچھئے گا کہ وہ جگہ کہاں ہے جس مسجد کی زمین دینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ بنارس کا ایک پنڈت تھا. ہم نے اس مسجد پہ جانا ہے جس کی زمین دینے والا مسلمان نہیں بلکہ ایک پنڈت ہے. پنڈت نے زمین دی ہے مسجد کے لیے. آخر ایسے حالات کیا پیش آئے تھے کہ پنڈت زمین دے رہا تھا مسجد کے لیے؟ کیوں دیا اس نے مسجد کے لیے زمین کیوں دی؟ تو اس کے پیچھے پس منظر تاریخی یہ ہے کہ بنارس کا وہ پنڈت جو ان تمام پنڈتوں کا سردار تھا اس دور کا, اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی اور اورنگزیب کی پورے بھارت پر حکومت تھی. تو اورنگزیب نے ظاہر سی بات ہے حکومت چلانے کے لیے الگ الگ گورنر مقرر کیے تھے. اب اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا کہ کون نیک ہے کون بد ہے. بھائی محفل میں جو سنجیدہ سفید کپڑے پہن کر بہت سر جھکا کر گردن جھکا کر کے بیٹھے, عطر لگا کر بیٹھے, تو کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ اندر سے بھی اتنا ہی شریف ہو جتنا باہر سے شریف. کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے. تو اورنگزیب کے سامنے آدمی مؤدب رہتا ہے اور بعد میں بدماشی کرتا ہے, تو اس میں اورنگزیب کا قصور کیا ہے؟ تو اورنگزیب نے کسی کی ظاہری شرافت کو دیکھ کر اس کو بنارس کا گورنر بنا دیا. وہ بنارس کا گورنر بنا. وہ عورتوں کا بڑا پیاسا تھا, بڑا لالچی تھا عورتوں کا, اور اس کی عادت تھی کہ ہر رات اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی. اتنا بدبخت تھا وہ, لیکن کلمہ پڑھتا تھا, مسلمان کہلاتا تھا. بس وہ گورنر نیا نیا بن کر کے آیا, نیا نیا وہ علاقے کا جو ہے وہ ذمہ دار بن کر کے آیا, اور اس نے پھر وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا, یہاں پتہ بتاؤ کہ خوبصورت لڑکیاں کس کس گھر میں ہیں. تو فوری طور پر کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے بتایا کہ یہاں کا جو پنڈتوں کا بڑا ذمہ دار ہے اس کی لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ پورے بنارس میں اس کے حسن کے چرچے ہیں. اس نے کہا جاؤ اور جا کر اس پنڈت کو خبر دو کہ وہ فوری طور پر اپنی بیٹی میرے محل کے اندر روانہ کر دے. دیکھیے یہ ہند کی زمین ہے, یہاں ہندو ہو یا مسلمان, نہ یہاں کا ہندو کبھی بے غیرت ہوا ہے نہ یہاں کا مسلمان کبھی بے غیرت ہوا ہے. اس زمین کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے. ہندوستان کی زمین میں حیا ہے, ہندوستان کی زمین میں محبت ہے, ہندوستان کی زمین میں پارسائی ہے. اس نے غیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کسی کے گھر بھیج دوں, اگرچہ وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے, لیکن یہ تو پاپ ہے نا, کسی لڑکی کے ساتھ جو وہ رات گزارنا یہ پاپ ہے ہمارے مذہب میں بھی اور تمہارے مذہب میں بھی. مذہب تو پاپ نہیں سکھاتا, کیوں ایسا کرتے ہو, جاؤ. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ پاپ ہے تو اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس نے کہا حیرت ہے, ہم برہمن ہیں آپ مسلمان ہیں, دونوں میں شادی کیسے ہو سکتی, ایک مسلم اور غیر مسلم میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں صرف چند دنوں کا ٹائم دیتا ہوں, اگر ان دنوں کے اندر اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے گھر نہ بھیجی تو پھر اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھنے کے لیے اور اپنی موت دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پنڈت نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, ہنسی چھوٹ گئی, سب ختم ہو گیا. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ ارشد القادری رئیس القلم نے اس تاریخی واقعے کو اپنے انداز میں لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. بہت ہوشیار چتر چالاک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا بابا تو پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی چھوڑ دو, رہنے دو. کہا تو کھانا نہیں کھاتا, کیا بات ہے؟ آخرکار باپ نے بیٹی کو کہا بیٹی ایک مسلمان گورنر ہے اور وہ تیرا ہاتھ مانگتا ہے, میں کیا کروں؟ اورنگزیب کا بھیجا ہوا ہے, سوچ تو صحیح اس دن ہمارے لیے کتنا بدترین دن ہوگا کہ ہماری بیٹی کسی مسلمان کی دلہن بن کے جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا آپ ایک کام کریں, اس سے 1 مہینے کی مہلت مانگ لیں, اس سے کہنا
इतने दिन की नहीं, 1 महीने की मोहलत दे दें, 1 महीने बाद हम अपनी बेटी की डोली सजाकर तुम्हारे घर भेज देंगे। वो पंडित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, बेटी, मेरी बेटी किसी मुसलमान के घर जाएगी? कहा, नहीं जाएगी, लेकिन आप उससे बात तो करें, 1 महीने का वक्त तो ले, इन सब ठीक होगा, सब खैर होगा, बस आप उससे 1 महीने का टाइम ले लें। बेटी की होशियारी पर बाप को बड़ा नाज था। उसने जा करके कहा, 1 महीने का वक्त दे, 1 महीने के बाद बेटी की डोली सजाकर भेज देंगे। इधर वो लड़की, बाप टाइम लेकर आया और वो लड़की बनारस से गायब हो गई। पता नहीं वो लड़की कहां चली गई, लेकिन मौर्रिखीन ने लिखा है कि उस होशियार लड़की ने अपने पूरे वजूद को कस के बांधा और लड़कियों की जो अलामतें थी उसको मुकम्मल छुपाया, और मुगल शहजादे उस जमाने में जो कुर्ते और जुब्बे पहनते थे वो जुब्बा उसने पहना, और मुसलमानों की तरह सर पे पगड़ी बांधी और घोड़े पे सवार होकर वो बनारस से दिल्ली चली गई। उन दिनों औरंगजेब का तरीक़ाकार ये था कि सुल्तान मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज खुद पढ़ाते थे। ये इस्लाम का तरीक़ाकार है कि जो बादशाह होगा वो मस्जिद की इमामत भी करेगा। ये तरीक़ाकार है। ये और बात है कि आज के हमारे कारपोरेटर हज़रात को कलमा नहीं आता, ये एक अलग बात है। हमारा एमएलए गुस्ल का तरीका नहीं जानता, ये एक अलग बात है। ये रोना है हमारा, ये हमारी कम नसीबी है ये कि अहले इक्तिदार दीन नहीं जानते, ये एक अलग बात है। इसलिए कि लोग रिश्वतों पे वोट देते हैं, ये हालात हैं। जब तक लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देते थे उस वक्त तक के हमारे ताजदार ऐसे थे। अब जब से लोगों ने रिश्वतों पे वोटों को बेचना शुरू कर दिया है तो वोट देने वाला रिश्वत खोर होगा, तो जिसको दे रहा वो कौन सा ईमानदार होगा। अगर महफिल में कोई ऐसे लोग हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ करें, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं कोई सियासतदान भी नहीं हूं, लेकिन बात निकली है तो अर्ज कर रहा हूं। औरंगजेब का तरीका यह था, वो तरावी भी खुद पढ़ाते थे रमजान शरीफ के अंदर। दिल्ली की जामा मस्जिद का तरावी का इमाम औरंगजेब होते थे। बल्कि बड़ा हसीन सा एक वाकया भी इस ताल्लुक से बयान किया जाता है। एक दिन औरंगजेब तरावी पढ़ा रहे थे, पीछे से किसी ने लुकमा दिया, इन्होंने लुकमा नहीं लिया और नमाज मुकम्मल करके खड़े हो गए। कौन गुस्ताख था जो गलत लुकमा दे रहा था? उस महफिल के अंदर हजरत शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी, अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब थे, वली थे, वो खड़े हो गए। बादशाह शहीनशाह औरंगजेब, ये गुस्ताखी फकीर ने की है। औरंगजेब ने देखा, क्योंकि वो अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे, कहा, आपसे ये उम्मीद तो न थी कि आप गलत लुकमा कुरान का देंगे। उन्होंने कहा, मैं सही लुकमा दे रहा हूं। औरंगजेब ने कहा, कुरान मंगाओ। 7 नुस्खे मंगाए गए। 4 नुस्खे औरंगजेब की तायीद कर रहे थे और 3 नुस्खे शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तायीद कर रहे थे। औरंगजेब ने कहा, मेरी तरफ तादाद ज्यादा है इसलिए मैं सही पढ़ रहा हूं। शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने फिर क्या किया, अपनी चादर उठाई और औरंगजेब के सर पे डाल दिया। कहा, अब बोल कौन सही पढ़ रहा था? तो औरंगजेब कदम पकड़ लेते हैं। कहा, हजरत आप जो कह रहे हैं वही सही है। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक फकीर की डांट पर औरंगजेब ने अपना मौकिफ बदल दिया। तो औरंगजेब ने कहा, तुम्हें नहीं पता, जब इस फकीर ने अपनी चादर मेरे सर पे डाली तो लौहे महफूज पर मेरी निगाह पड़ गई और लौहे महफूज पर वही लिखा था जो हजरत मुहिबुल्लाह इलाहाबादी कह रहे थे। उस वक्त मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने फरमाया, औरंगजेब तुम मुसहफ देख करके पढ़ते हो, हम औलिया अल्लाह लौहे महफूज देख करके पढ़ा करते। ये भी एक हसीन सा वाकया है, ये भी बड़ी शान वाली चीज है। तो औरंगजेब जुमा की नमाज के बाद वो जो सीढ़ियां है ना, आपने जामा मस्जिद तो देखी होगी दिल्ली, वो जो सीढ़ियां है उस पर बैठ जाते थे और आम पब्लिक से मुलाकात होती थी और लोग अपने अपने मसाइल औरंगजेब के सामने पेश करते थे। सबकी सुनते थे औरंगजेब। नमाज जुमा के बाद हफ्ते में एक दिन था जो अवाम के लिए जो चाहे अपनी हाजत पेश करे, जो चाहे अपना मसाला पेश करे, ये अंदाज था हजरत औरंगजेब आलमगीर का। लोग बैठे हुए थे, औरंगजेब भी थे। अच्छा, आजकल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। जो लोग लीडर होते हैं, जो लोग पब्लिक में मशहूर होते हैं, उनको जब डर लगता है हमें कोई मार ना डाले, हमें कोई धक्का ना दे, हमें कोई जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। याद रखना, सिक्योरिटी रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो किसी पे जुल्म नहीं करता उस पे भी जुल्म नहीं होता।
یہ تاریخی جملہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے جب روم کا ایلچی مدینہ منورہ میں آیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ کا محل کہاں ہے، تو روم کے ایلچی کو کہا گیا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کا کوئی محل بھی نہیں ہے، البتہ ہمارا ایک امیر ہے جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں سے زیادہ اس کا گھر کا حال خستہ ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے چھت تک ہاتھ پہنچتی ہے، البتہ وہ اس وقت تو گھر میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہوگا کسی جنگل کے اندر، جاؤ وہیں جا کر اس سے مل لو۔ وہ روم کا ایلچی آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے بکریاں چر رہی ہے اور فاروق اعظم ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے، نرم گدوں پر کروٹیں بدلتے ہیں، خوف سے نیند نہیں آتی، اس لیے کہ کرپشن جو کرتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی، رشوت جو کھاتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی۔ اسی لیے کسی نے ایک بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بہت ایمانداری سے کمانے والوں کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہاتھ کا تکیہ بنا کر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ریت پر سو رہے ہیں۔ روم کے ایلچی کی نیت خراب ہو گئی، سوچا کہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار ڈرتے ہیں، اگر اس کی گردن اڑا دوں تو انعام کتنا ملے گا۔ بس جیسی تلوار پر ہاتھ ڈالی، فاروق اعظم نے کروٹ بدلی، چہرے کا ایسی ہیبت تھی کہ ہاتھ کانپ گئے، آنکھ کھلی تو کہا کیا ہوا؟ روم کا ایلچی ہوں، خط لے کر کے آیا۔ خط لیا اور اس کے بعد کا ایک بات بتائیں کہ آپ کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں اور آپ اس طرح سے بے خوف سو رہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی قتل کر دے گا، نقصان پہنچائے گا؟ اس دن فاروق اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں، تو ہم پہ ظلم کیوں کیا جائے گا؟ یہ بات ہے۔ اور پھر ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، اگر قدرت نے موت لکھ دی ہے تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی موت آ سکتی ہے، اور قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو تلواروں کے گھائل ہونے سے بھی کوئی موت نہیں آ سکتی۔ موت پابند ہے قدرت کے حکم کی، موت تلواروں سے نہیں آتی، موت تلواروں سے نہیں آتی، موت زہر سے نہیں آتی، موت قدرت کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس کو تو بہانا چاہیے۔ تو اورنگزیب زینے پر بیٹھے اور لوگ آ کر کے اپنی فریاد کر رہے ہیں، ایسے میں ایک مغل شہزادہ سامنے آیا کہ فریاد فریاد۔ اورنگزیب نے مغل شہزادے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس مغل، لوگ سمجھتے تھے مغل شہزادہ ہے، اورنگزیب نے اپنی جو چادر تھی وہ چادر اٹھا کر اس کے سینے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی، اسلام لڑکیوں کو اس طرح مردوں کے سامنے آنے سے منع کرتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تو مغل شہزادہ ہے اور اورنگزیب اس کو بیٹی کہہ رہا ہے، اور پھر کہا کہ اسے ایک مخصوص کمرے میں لے کر کے چلا جائے، اور جب مخصوص کمرے میں لے گئے تو پتہ چلا وہ مغل شہزادہ نہیں، اورنگزیب کی نگاہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خدا ایمان والوں کو دل میں آنکھیں عطا کرتا ہے، جسے لوگ مغل شہزادہ سمجھ رہے تھے، اورنگزیب نے اس کو پہچان لیا اور پھر کہا، بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے پوری داستان سنائی۔ اس نے کہا، جا بیٹی، جا کر کے تیرے باپ سے کہنا کہ متعینہ مدت پر ڈولی سجا کر روانہ کرتے، جا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آخر مسلمان نے مسلمان ہی کا سپورٹ کیا۔ گفتگو میں ہر دوسرے جملے کے بعد تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔